اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 83۔ تسلسل کے ساتھ منافقین کا تذکرہ، ان کی سازشیں، ان کی نیتیں اور ان کے ارادے اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں واضح کیے جا رہے ہیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ غزوہ تبوک انتہائی سخت گرمی کے ایام تھے، کھجوریں پک چکی تھیں اور سفر بہت دور کا تھا، شام کی طرف چل کے جانا تھا اور دشمن بہت مضبوط تھا۔ ان سارے حالات میں بہت سے منافقین نے اللہ کے پیغمبر سے اجازت مانگی اور کچھ بن اجازت ہی گھر بیٹھے رہے، اور اس کیفیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ، بس اگر لوٹا دے اللہ تعالیٰ آپ کو، پلٹا دے اللہ تعالیٰ آپ کو، إِلَىٰ طَائِفَةٍ، ایک جماعت کی طرف، ایک گروہ کی طرف، منہم، ان میں سے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، بس وہ اجازت طلب کریں گے آپ سے، للخروج، نکلنے کے لیے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے کسی گروہ کی طرف واپس لے آئے جو جنگ تبوک کے لیے نہیں نکلے تھے بلکہ گھروں میں بیٹھے رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آئندہ انہیں اپنے ساتھ لے جانے اور اپنے ہمراہ لڑانے سے منع فرمایا ہے، اس لیے فرمایا فَقُل، پس کہہ دیجئے، لَن تَخْرُجُوا مَعِيَّ، تم ہرگز نہیں نکلو میرے ساتھ، ابداً، کبھی بھی۔ ایک تو ان کا یہ ارادہ ظاہر کر دیا کہ یہ لوگ نکلنے کے ارادہ ہی نہیں رکھتے اور مختلف بہانے بناتے رہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ بہت سخت گرمی ہے اور یہ لوگ اگر نہ جاتے، نہ نکلتے تو بہت بہتر ہوتے، اور یہ لوگوں کو بھی جہاد سے منع کر رہے تھے۔ تو اب اگر کسی اور موقع پر یہ آپ کے ساتھ جانا بھی چاہیں تو آپ ان کو اجازت مت دیجیے گا۔ تو یہ اشارہ ان منافقین کے اس گمان کی طرف بھی ہے جو وہ اس موقع پر اپنے دلوں میں رکھتے تھے۔ ان کا گمان یہ تھا کہ اب کے رومیوں کی منظم اور کثیر التعداد فوج سے مقابلہ ہے، اس وجہ سے مسلمانوں کو گھر پلٹنا نصیب نہیں ہوگا۔ ان کے اسی گمان کو سامنے رکھ کر فرمایا کہ اگر ان کے گمان اور ان کی خواہش کے برعکس اللہ آپ کو ان کی طرف پلٹا ہی دے، اور اسی قسم کا گمان منافقین کو حدیبیہ کے موقع پر بھی ہوا تھا، جس میں سورہ فتح میں بھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا وزین ذلک فی قلوبکم وظننتم ظن السوء، کہ بلکہ تم نے گمان کیا کہ رسول اور مسلمانوں کو اپنے اہل و عیال میں پلٹنا نصیب نہیں ہوگا، اور تم نے بڑے اور برے برے گمان اپنے دل میں پیدا کر لیے۔ تو ان کی یہ خواہش بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان واپس ہی نہ آئیں، بلکہ رومنز امپائر کے ساتھ مارکہ تبوک میں ان کا خاتمہ ہی ہو جائے۔ اب اس کیفیات میں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پھر بھی پلٹا دیتے ہیں تو یہ پھر آ کر مختلف بہانے بھی بنائیں گے اور آپ سے وعدے بھی کریں گے بڑے بڑے کہ آئندہ کبھی بھی اس طرح کا موقع آیا تو ہم آپ کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ ان کے کہہ دیجئے لن تخرجوا معی ابدا، تم ہرگز نہ نکلو میرے ساتھ کبھی بھی، ولن تقاتلوا، اور نہ ہی تم جہاد کرو، قتال کرو، معی، میرے ساتھ، عدوا، دشمنوں سے، اور نہ ہی ان کے لیے یہ اب اجازت ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کسی بھی معرکے میں شریک ہو سکیں۔ تو اب ان کو صاف بتا دیں کہ اب تم کسی سفر میں میرے ساتھی نہیں بن سکتے اور نہ میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے جنگ کر سکتے ہو۔ تم جس طرح گھروں میں بیٹھے رہے اسی طرح جاؤ اور بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ یہ گویا سب سے بڑی جماعتی خدمت سے ان کو حکماً روک دینے کی شکل اختیار کرنے کی ہدایت ہے، تاکہ یہ لوگ رسوا ہوں، اور اب تک جو عذر اور بہانے بنا کر یہ پردے میں بیٹھے رہے اور مسلمانوں کے اندر گھسے رہے، اب یہ قصہ ختم ہو۔ اب تک تو وہ جہاد سے بچنے کے لیے رخصتیں مانگتے تھے، اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت ہوئی
کہ اگر یہ جہاد میں شرکت کی اجازت مانگیں تو انہیں اجازت نہ دیجیے۔ اس لیے انہیں تنبیہاً فرمایا کہ اب ان کے لیے نہ نکلنا ہے اور نہ ہی لڑنا ہے۔ انکم، اور ان سے کہنا کیا ہے، انکم یقیناً تم لوگ رضیتم راضی ہو گئے بالقعود بیٹھنے پر اول مرتن پہلی بار، کہ تم نے پہلی بار ہی گھر بیٹھنے کو ترجیح دی ہے۔ فاقعدوا، پس بیٹھے رہو، مع الخالفین پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، جو پیچھے رہنے والے ہیں ان کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو۔ البتہ یہاں پر یہ جو لفظ طائفہ استعمال ہوا ہے کہ الی طائفتن، تو یاد رہے کہ سارے پیچھے رہ جانے والے منافق نہیں تھے، اکثریت ضرور تھی، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا آگے تذکرہ آئے گا آیات مبارکہ میں، کہ وہ لوگ اپنی چاہت کے باوجود نہیں جا سکے، اور کچھ اس وجہ سے نہیں جا سکے کہ ان کو لے جانے کے لیے وسائل میسر نہیں تھے۔ بہرحال مختلف قسم کے لوگ تھے، اور ہر انسان اپنی اپنی نیت کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نفاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون۔ سورۃ التوبہ آیات 84 اور 85۔ ولا تصلی، اور آپ نماز نہ پڑھیں، علی احد، کسی پر بھی، منہم، ان میں سے، یعنی ان میں سے کوئی بھی شخص مر جائے تو آپ اس کا جنازہ بھی نہ پڑھائیں۔ اس لیے فرمایا علی احد منہم ماتا، جب وہ فوت ہو جائے۔ جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ بھی حق ہوتا ہے مسلمان کا مسلمانوں پر، فوت ہونے والوں کا زندہ لوگوں پر، لیکن کیونکہ اب منافقین کا تسلسل چل رہا ہے تو منافقین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کر دی گئی، جس طرح پچھلی آیت میں یہ حکم ہوا کہ آپ ان کے لیے استغفار بھی نہ کریں، اور آپ اگر ان کے لیے 70 بار بھی بخشش کی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اب یہاں حتمی فیصلہ کر دیا گیا کہ ان لوگوں کو مسلمانوں کی جماعت سے بالکل الگ کاٹ کر پھینک دیا جائے، کہ آج کے بعد کوئی شخص جو منافقین میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام بتا دیے تھے کہ کون کون سے لوگ منافقین ہیں، تو آپ کو یہ ہدایت کر دی گئی کہ آج کے بعد اب کسی بھی منافق شخص کا نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب عبداللہ بن ابی فوت ہوا تو ان کا بیٹا جو مومن تھا، مسلمان تھا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے اپنی قمیص، اپنا کرتا دیجیے کہ میں اسے اس میں کفن دوں، اور شاید آپ کا یہ کرتا اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے، اور آپ اس پر نماز جنازہ بھی پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا بھی عنایت فرما دیا، اور پھر اس کی نماز جنازہ بھی آپ نے پڑھائی۔ جب آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی تو اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ آپ آج کے بعد کسی بھی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں گے۔ وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ، اور نہ آپ کھڑے ہوں اس کی قبر پر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جایا کرتے، آپ ان کے لیے دعائے بخشش، دعائے مغفرت فرماتے، لیکن منافقین کے لیے خاص حکم ہوا کہ آپ نے ان کے لیے بخشش کی دعا بھی نہیں کرنی، اور نہ ہی ان کی قبروں پر جا کر کھڑا ہونا ہے، اور نہ ہی ان کے لیے پھر مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ انہم کفروا، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا ہے، باللہ، اللہ کا، یعنی انہوں نے انکار کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور رسول ہی، اور اس کے رسول کا۔ تو ان کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ ان کے جنازہ نہ پڑھنے کا سبب اور علت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے۔ تو بظاہر تو یہ کلمہ گو تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھنے والے بھی تھے، آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھنے والے تھے، لیکن اگر ایمان دل میں داخل نہ ہو، صرف زبانی جمع و خرچ ہی ہو سب کچھ، تو پھر ایسا ایمان
فائدہ نہیں دیتا۔ تو اب جو شخص کلمہ پڑھ کر صریح شرک کرتا ہے اور غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے جو اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں ہے ہی نہیں، یا کلمے کے بعد مسلمان ہونے کی پہلی شناخت نماز ہی اس میں نہیں پائی جاتی، یا وہ صاف اللہ تعالیٰ کی حدود کو وحشیانہ سزائیں کہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہے، یا اس زمانے میں انہیں ناقابل عمل سمجھتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں بھی احکامات یہی رہیں گے۔ تو فرمایا وَمَاتُوا، وہ مر گئے، وَهُمْ فَاسِقُونَ، اس حال میں کہ وہ لوگ فسق کرنے والے تھے، نافرمانیاں کرنے والے تھے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ، اور آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، اموالہم، ان کے مال، وَأَوْلَادُهُمْ، اور ان کی اولادیں۔ آیت نمبر 55 میں بھی اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ کثرت مال یا کثرت اولاد یہ رضائے رب کی علامت نہیں ہوا کرتا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کو انسان کے لیے وبال جاں بنا دیتا ہے، چاہے وہ کثرت مال ہے یا کثرت اولاد ہے۔ تو یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا جا رہا ہے، وَلَا تُعْجِبْكَ، اور نہ آپ کو تعجب میں ڈالے، اموالہم، ان کے مال، وَأَوْلَادُهُمْ، اور ان کی اولاد، انما، یقیناً، یرید اللہ، چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، ان یعذبہم، کہ عذاب دے انہیں، بہا، اس کے ذریعے سے، فی الدنیا، دنیا میں، کہ یہ مال اور اولاد ان کے لیے باعث عذاب بن جائیں گے دنیا میں بھی۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور ان کی جانیں نکلیں اور ان کی روحیں نکلیں، وَهُمْ كَافِرُونَ، اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ یعنی ایسے لوگ جب ان کی روح قبض ہوتی ہے تو بھی وہ کفر پر ہی مرتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کے بعد کوئی بھی ایسا شخص جو نفاق کی حالت میں کفر پر موت دے تو پھر ایسے شخص کی آپ نماز جنازہ نہ پڑھائیں گے اور نہ ہی ان کی قبروں پر جا کر ان کے لیے دعا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نفاق سے محفوظ فرمائے اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔